انسانیت کے علمبرداروں اور خود کو دنیا کا رہنما بتانے والوں، تمہارا ضمیر کب جاگے گا؟ اے عرب حکمرانوں، تمہاری غیرت کب زندہ ہوگی؟ کب تک تم اس قتل عام اور نسل کشی کو انجوائے کرتے رہو گے؟ یہ کہنا ہے غزہ پٹی اور فلسطین کے لوگوں کا۔ پوری دنیا کو یہ لوگ اب خطاب کر رہے ہیں اور غیرت دلا رہے ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری کو 31 دن پورے ہو گئے ہیں، یعنی 1 مہینہ سے بھی زیادہ، اور پچھلے 1 مہینہ کی بمباری میں اب تک 10,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور ان 10,000 میں 4,000 سے زیادہ بچے شامل ہیں، اس کے بعد خواتین ہیں، ضعیف ہے، اور یہ سبھی عام شہری ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر 10 منٹ پر ایک بچے کی وہاں شہادت ہو رہی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہر 1 منٹ پر غزہ پٹی میں کوئی فلسطینی موت کا شکار ہو رہا ہے، اس کا قتل ہو رہا ہے یا پھر زخمی ہو رہا ہے۔ زخمیوں کی تعداد غزہ پٹی میں 25,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی لگاتار بمباری کی وجہ سے ملبہ کے نیچے دبے لوگوں کا نکالنا مشکل ہو گیا ہے، ان کے پاس ایسی مشینیں نہیں رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے غزہ پٹی کی 1/3 عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی ہے، پورا رہائشی ایریا برباد ہو گیا ہے، وہ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے TRT عربی کی ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کس طرح غزہ پٹی پر بمباری کی جا رہی ہے۔ غزہ پٹی میں ایندھن کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے 35 میں سے 16 ہسپتال نے کام کرنا مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ جو ہسپتال باقی رہ گئے ہیں وہاں بھی ایندھن کی کمی ہے اور زخمیوں سے علاج بھر گئے ہیں، مردہ خانہ میں مردہ کو رکھنے کی جگہ نہیں بچی ہے۔ اسرائیل نے اس 1 مہینہ کے دوران 48 سے زیادہ صحافیوں کا قتل کیا ہے۔ کئی صحافی ایسے ہیں جن کے پورے خاندان کا اسرائیل نے قتل کر دیا ہے۔ بڑی تعداد میں صحافیوں کو اسرائیل نے گرفتار بھی کیا ہے اور سچی اور حقیقت پر مبنی رپورٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ جہاں پر الجزیرہ کی ٹیم تھی اس کے آس پاس اسرائیل نے بمباری کی اور الجزیرہ کے تمام صحافیوں کو بیک وقت قتل کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ 200 سے زیادہ فلسطینی خاندان ایسا ہے جس کے پورے خاندان کو اسرائیل نے قتل کر دیا ہے۔ اسرائیل یہ قتل عام امریکہ کے سپورٹ سے کر رہا ہے، امریکہ کی حمایت سے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں کئی مرتبہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جنگ بندی کی قرارداد لائی گئی، روس اور چین جیسے ممالک نے بھی جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ کیا، لیکن امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کیا اور اس کی وجہ سے جنگ بندی ممکن نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، دنیا کے 120 ممالک نے بھی اس میں حصہ لیا، جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت کی، لیکن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا فیصلہ کسی ملک پر نافذ نہیں ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس پر عمل کرے نہ کرے، اور اس وجہ سے اسرائیل نے اس کو بھی نہیں مانا۔ حال ہی میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کا دورہ کیا اور دورہ سے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ وہ کچھ وقفہ کے لیے اسرائیل کو یہ سمجھائیں گے کہ وہ غزہ پٹی پر حملہ نہ کرے، یعنی چند گھنٹوں کی جنگ بندی کی وہ کوشش کریں گے، لیکن اسرائیل نے امریکہ کی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ 1 منٹ کے لیے غزہ پٹی پر بمباری نہیں روکی جائے گی، ورنہ یہ خطرہ ہے کہ حماس والے دوبارہ سے تازہ دم ہو جائیں گے، وہ مضبوط ہو جائیں گے اور ہماری کوشش ناکام ہو جائے گی۔ اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ لگاتار 31 دنوں سے جاری ہے، اتنی بڑی ہلاکت غزہ پٹی میں ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کا جو منشا ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے، اس میں اس کو کامیابی ابھی تک ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسرائیل کے حملہ کی 2 بنیادی وجہ ہے۔ پہلی وجہ ہے حماس کا نام و نشان مٹانا، اس کے تمام ٹھکانوں کو ختم کرنا اور فلسطین کی آزادی کی تحریک کو کچل دینا تاکہ آئندہ کوئی بھی آزاد فلسطین ریاست کی بات نہ کرے، لیکن اس ایجنڈا میں اسرائیل کو ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے۔ حماس نے اس 1 مہینہ کے درمیان لگاتار اسرائیلی ظلم و ستم کا، اس کے حملوں کا مقابلہ کیا ہے، اور پچھلے 1 ہفتہ سے جب گراؤنڈ آپریشن کے لیے اسرائیل کی آرمی وہاں داخل ہوئی ہے غزہ پٹی میں، تو بڑی تعداد میں اسرائیلی آرمی کو ہی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے 35 سے زیادہ فوجیوں کی گراؤنڈ آپریشن میں ہلاکت ہوئی ہے، 60 سے زیادہ اس کے ٹینک تباہ ہوئے ہیں، فوجی بختربند گاڑیاں اس کی تباہ ہوئی ہے، اور حماس کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیل کو گراؤنڈ آپریشن میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اسرائیل آدھی سچائی کو دنیا سے چھپا رہا ہے تاکہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور اس غزہ پٹی کو اسرائیل کے لیے جہنم بنا دیا جائے گا۔ اسرائیل کے کئی فوجی رہنماؤں نے بھی
اعتراف کر لیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں ہمارا کامیابی کے بجائے ناکامی کا زیادہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے کئی اہم ترین کمانڈر کی اس میں ہلاکت ہو چکی ہے۔ اب اسرائیل کا پہلا منشا یہ تھا کہ حماس کو ختم کر دیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا ہے۔ حماس کی جو سرنگیں ہیں وہ 500 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے۔ پچھلے دنوں بھی کئی مرتبہ اسرائیل نے یہ کوشش کی تھی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ وہ سرنگیں بہت مضبوط بھی ہے۔ اسرائیل کا دوسرا مقصد ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کر کے جن اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو قیدی بنا لیا تھا اس کو آزاد کرانا، کیونکہ ان کے رشتہ دار لگاتار پورے اسرائیل میں تل ابیب میں نتنیاہو کے گھر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، استعفیٰ کی مانگ کر رہے ہیں، جنگ روکنے کی مانگ کر رہے ہیں، حماس کی تمام شرطوں کو ماننے کی مانگ کر رہے ہیں کہ تم تمام شرطوں کو مانو اور ہمارے رشتہ داروں کو وہاں سے آزاد کراؤ، ان کو چھڑاؤ۔ لیکن بنجامن نتنیاہو حماس کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی تازہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ قطر نے کوشش کی تھی دوبارہ ثالثی کرانے کی، حماس اور اسرائیل کے درمیان بات کرنے کی، لیکن اسرائیل کی بدتمیزی اور اس کے غرور کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اور حماس نے بھی واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جب تک اسرائیل تمام فلسطینی قیدیوں کو اپنی جیلوں سے آزاد نہیں کرائے گا اس وقت تک حماس اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کرائے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اسرائیل کے حملہ میں اس کی بمباری میں ہی اسرائیلی فوجی اور شہری مارے جا رہے ہیں۔ حماس نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ 50 قیدیوں کی موت ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر 67 کے موت کا ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا، جس میں 3 فورن پاسپورٹ ہولڈر بھی شامل تھے۔ اور اب پھر تازہ اپڈیٹ حماس کی طرف سے سامنے آئی کہ 23 ایسے قیدی ہیں جو لاپتہ ہے اور ہو سکتا ہے وہ ملبہ کے نیچے دبے ہوئے ہوں، اور حماس کی طرف سے اس اپڈیٹ نے اور اسرائیلی شہریوں کی نیند اڑا دی ہے۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کا یہ 2 بنیادی ایجنڈا ہے غزہ پٹی پر حملہ کا، بمباری کا، لیکن اس بمباری کی وجہ سے اس کو ایک بھی مقصد میں کامیابی نہیں ملی ہے اور عام شہریوں کی موت ہو رہی ہے، بچوں کی موت ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے، جو اس کی انٹیلیجنس ہے، وہ بھی ناکام ہے، IDF ناکام ہے، اس کی آرمی اصل ٹھکانوں پر حملہ کرنے میں ناکام ہے۔ اور جب 1 مہینہ کا وقت ہو چکا ہے تو ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتوں کو، یونائٹڈ نیشن کو اسرائیل پر دباؤ بنانا چاہیے کہ جس ایجنڈا، جس مقصد اور جس طریقے سے حماس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس میں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ سویلین کی ہلاکت ہو رہی ہے، عام شہریوں کی موت ہو رہی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے ایک وزیر نے غزہ پٹی پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دے دی، جس نے ایک الگ موضوع کو رخ دیا، اور پھر دنیا کے کچھ لوگ اب بنجامن نتنیاہو کی تعریف کرنے لگے کہ انہوں نے اسرائیل کے اس وزیر کو کابینہ کی میٹنگ میں حصہ لینے سے روک دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے، برخاست کر دیا ہے۔ کیسی شرم کی بات ہے، جبکہ اور تعریف کرنے والے یقیناً بے شرم لوگ ہیں، ان کو سچائی کا پتہ نہیں، کیونکہ اب تک غزہ پٹی پر اسرائیل نے جو بمباری کی ہے، جس طرح کے بموں سے حملہ کیا ہے، وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، اور اسی کی وجہ سے غزہ پٹی میں اتنی بڑی تباہی اور بربادی ہوئی ہے۔ غزہ پٹی میں کچھ رہا بھی نہیں ایٹم بم گرانے کے لیے، اور اگر ایٹم بم غزہ پٹی پر گرایا گیا تو اس کی زد میں صرف غزہ پٹی نہیں بلکہ اسرائیل بھی رہے گا۔ اگر غزہ پٹی تباہ و برباد ہوگا تو اسرائیل کا بھی اچھا خاصا ایریا اس ایٹم بم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ پوری صورتحال ہے، غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے، اور اسرائیل جس کے خلاف لڑ رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے بجائے اپنا نقصان اٹھا رہا ہے، اور رد عمل میں عام شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو بدترین جنگی جرم ہے، شدید جنگی جرم ہے، اور اسرائیل کے ان جنگی جرائم کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن کو، عالمی طاقتوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر عالمی طاقتیں آگے نہیں بڑھتی ہے، اگر اسی طرح اسرائیل کو امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کی حمایت ملتی رہی تو پھر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بہت یقینی ہو جائے گا، اور دنیا ایک مرتبہ پھر جنگ کے دہانے میں نظر آئے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ اپنا تبصرہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔